اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ قرآن پاک کی 21ویں سورہ انبیاء کی 69ویں آیت قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم کے اندر انسان کی بہت سی مشکلات کا حل اور بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کو سرد اور بے ضرر ہو جانے کا حکم ہے، اور وہ آگ چاہے جلانے والی آگ ہو، کسی کے غضب کی آگ ہو، کسی کے غصے کی آگ ہو، کسی کے حسد کی آگ ہو، گھریلو مشکلات اور فساد کی آگ ہو، نفرت کی آگ ہو یا بلڈ پریشر جیسی بیماری کی آگ ہو، سب طرح کی آگ سرد اور بے ضرر ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا اور ابھی بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اصلی آگ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ نمرود کی غیظ و غضب کی آگ تھی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اصلی آگ میں ہی ڈالا گیا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرد اور بے ضرر ہو گئی تھی۔ حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں، ہماری مجلس میں ایک عالم آیا جو مغربی فلسفے کا پیروکار تھا اور نبوت کا اثبات جس طرح مسلمان کرتے ہیں وہ نہیں کرتا تھا، اور خوار کے عادات یعنی کرامات اولیاء کرام اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا منکر تھا۔ اتفاقاً وہ سردی کا موسم تھا اور ہماری مجلس میں انگیٹھی جل رہی تھی۔ آگ کو دیکھ کر اس فلسفی نے کہا، عوام کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا لیکن وہ جلنے سے محفوظ رہے، لیکن یہ ایک امر محال ہے کیونکہ آگ کا کام بالطبع جلانا ہے، یعنی ان چیزوں کو جلا دے جن میں جلنے کی صلاحیت موجود ہو۔ پھر بطور تعویل کہنے لگا، قرآن پاک میں جو آگ مذکور ہے اس سے مراد نمرود کی آتش غضب ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے سے وہی غضب کی آگ مراد ہے جو نمرود نے ان پر غضب و غصہ کیا، اور ان کے نہ جلنے سے مقصود یہ ہے کہ اس غضب کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل اور حجت سے اس پر غالب آ گئے تھے۔ شیخ ابن عربی کہتے ہیں، میں نے یہ سن کر اس فلسفی سے کہا، تم اس قرآنی قصہ کا انکار کرتے ہو، میں تم کو دکھاتا ہوں، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ معجزہ کا انکار ختم کرایا جائے، نہ کہ میں اپنی کرامت دکھاؤں۔ اس نے کہا، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سن کر میں نے کہا، اس انگیٹھی میں وہی آگ ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ یہ بالطبع جلانے والی ہے۔ اس نے کہا، ہاں یہ وہی آگ ہے۔ میں نے اس انگیٹھی کو اٹھا کر اس کے دامن میں الٹ دیا اور کافی دیر تک اسی طرح اس کے دامن میں رہنے دی، اور اس کے دامن میں اس کو اپنے ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتا رہا۔ اس کے کپڑے پر اس آگ کا بالکل اثر نہیں ہوا۔ میں نے منکر سے کہا، اپنا ہاتھ اس میں ڈالو۔ جب وہ اپنا ہاتھ اس آگ کے قریب لے گیا تو اس کا ہاتھ جلنے لگا۔ تب میں نے اس سے کہا، اب تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آگ کا جلانا یا نہ جلانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، نہ کہ اس کی طبیعت کا خاصہ ہے۔ منکر نے اس بات کا اقرار کیا اور ایمان لے آیا۔ علامہ لاہوتی نے بھی اپنی یادداشتوں میں اس آیت کے فوائد مذکور کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں ایک قدیم قبر پر عمل کیا تو صاحب قبر نے کشف میں بتایا، اگر میاں بیوی کی نفرت ہو یا گھر میں جھگڑے ہوں یا آپس میں نفرت ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے والا عمل قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، نماز عشاء کی 2 سنتیں پڑھ کر یہ آیت 41 بار پڑھیں، پھر وتر پڑھیں، اول و آخر درود شریف 7 بار پڑھیں، 40 دن ایسا کریں، ناغہ نہ کریں۔ علامہ فرماتے ہیں، میں نے یہ عمل کئی لوگوں کو بتایا، بلکہ کئی جنات کو بتایا۔ کئی جنات نے تو یہاں تک بتایا کہ اس عمل سے ہمارے شریر جنات کا جادو اور حملہ نہیں چلتا۔ کئی گھرانے جو اجڑنے کے قریب ہو گئے تھے، یا کئی لوگ جن کو غصہ زیادہ آتا تھا یا جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا، انہوں نے 40 دن، 90 دن یا 120 دن آزمایا اور اس کا فائدہ ہوا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اسلام آباد کا ایک سابقہ وفاقی وزیر آیا، اس کو میں نے یہی نسخہ دیا۔ وہ کہنے لگا، علامہ صاحب مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی اس طرح کا کوئی عمل کیا ہو، لیکن یہ میں نے
عمل کیا، اور اس کا واضح کمال یہ ہے کہ میں سب ادویات چھوڑ چکا ہوں اور آج بالکل تندرست ہوں۔